قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. جزاک اللہ و بلغناہ رسول النبی الکریم الامین. اچھا جی، پچھلی کلاس میں اور پچھلی کلاسز میں ہم جو کچھ پڑھ چکے ہیں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے پچھلی کلاس میں خاکہ تحقیق اور اس کے سارے مراحل جو ہیں ان کا تفصیل سے ذکر کیا تھا اور اس میں کیا کیا چیزیں اہم ہیں ان پہ گفتگو کی تھی. اب اسی میں جو ایک چیز رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ منہج تحقیق کیا ہے اور منہج تحقیق ہوتا کیا ہے، لیکن اس سے پیوستہ یا اس سے جڑی ہوئی ایک اور چیز جو کہ ہمیں اسے سمجھنے میں مدد دے گی وہ بھی ہم نے ڈسکس کی تھی پچھلی دفعہ. وہ یہ تھا کہ بنیادی طور پر تحقیق کے سوال، تحقیق ہوتی کیا ہے، تحقیق میں کیا کیا چیزیں اہم ہیں، اور اس میں سوالات کی بات ہوئی تھی کہ بنیادی طور پر سوال ہیں اور تحقیق ساری کی ساری کسی ایک سوال کا جواب ڈھونڈنے پر مشتمل ہوتی ہے. تو سوال ہم اس میں ذکر کر رہے تھے کہ کتنے سوال ہوتے ہیں، تو وہ سوال کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ 6 ہیں. ان 6 میں سے 4 ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ ان کا تعلق شناخت سے ہے. تو اس کا صرف اور صرف شناخت کے ساتھ تعلق ہے اور یہ شناخت کے بارے میں جواب دیتے ہیں، یعنی آئیڈینٹی. ان میں تھا وٹ کیا ہے، ہو کس نے کی ہے، وین کب ہوا ہے، ویئر کہاں ہوا ہے. تو یہ 4 چیزیں تو وہ تھیں جو کہ خالصتاً شناخت کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں کہ اس کا صرف اور صرف اس سے شناخت کے مسائل یا شناخت سے متعلقہ چیزیں وہ سامنے آتی ہیں. اور اس کے بعد ہم نے 2 چیزوں کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو 2 ہیں یہ بنیادی طور پر 2 اہم اشیاء کا جواب دیتے ہیں، جن میں سے پہلی چیز توجیہ تھی اور دوسری چیز موضوعیت تھی. اب یہاں تک تو سبھی کو تقریباً یاد ہوگا، تو ہم اس سے آگے تھوڑا سا آج دیکھیں گے کہ توجیہ اور موضوعیت. میں نے یہ ذکر کیا تھا توجیہ سے مراد یہ ہے کسی بھی کام کی وجہ. اچھا 4 تو ہو گئے شناخت سے متعلق، اور اس کے علاوہ 2 تھے، 2 سوال تھے جن میں سے ایک تھا وائی یعنی کیوں. تو وائی ڈیل کرتا ہے توجیہ کو اور جو ہاؤ ہے یہ ڈیل کرتا ہے موضوعیت کو. تو بنیادی طور پر یہ 2 چیزیں تحقیق میں بہت اہم ہوتی ہیں اور انہی سے بنیادی طور پر تحقیق کا آغاز ہوتا ہے، یا کہہ لیں کہ عصر حاضر میں یہ 2 سب سے اہم چیزیں ہیں جو کہ ڈائمینشنز طے کرتی ہیں. اچھا یہ اہم کیوں ہے اور یہاں پہ اس میں تحقیق میں ان کو اہمیت کیوں دی جاتی ہے، اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو باقی 4 چیزیں ہیں یا 4 ڈائمینشنز ہیں یا 4 شناخت کے سوالات ہیں ان کو تحقیق کے لیے موضوع نہیں بنایا جاتا، بلکہ ہر ڈسپلن میں، ہر شعبہ علم میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان 2 سوالات کو موضوع تحقیق بنایا جائے، ایک وائی اور دوسرا ہاؤ، یعنی توجیہ اور موضوعیت. وائی اور ہاؤ یہ اصل میں اہمیت کے حامل اس لیے ہیں کہ اس سے 2 چیزیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر کہ ماضی میں کام ہوا کیوں، اس کی وجوہات سامنے آ جاتی ہیں، اور ہوا کیسے، اس کے لیے کون کون سے انوائرمنٹل سرکمسٹانسز یا حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ وہ کام یا واقعہ پیش آیا. تو ان دونوں چیزوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کو بنیاد بنا کر ہم مستقبل کے لیے جو آئندہ ہونے والا اس کے لیے پیش قدمی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اور اس کے لیے بنیادیں تراش کر سکتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ گفتگو یا بات ذرا مزید واضح ہو جائے کہ جیسے ہم علوم اسلامیہ میں تحقیق کرتے ہوئے
مختلف مسائل کی وجوہات تلاش کرتے ہیں جنہیں ہم علت کہتے ہیں، اور اس علت اور وجہ کے ذریعے سے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ جو جدید مسائل ہیں ان پر وہ علت منطبق ہوگی یا ان پر اس علت کو انطباق کرتے ہوئے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح تمام علوم میں، چاہے وہ سوشل سائنسز ہوں، میڈیکل سائنسز ہوں، اپلائیڈ سائنسز ہوں، ان سب میں یہی ہوتا ہے کہ ماضی میں جو چیزیں یا جو کام یا جو واقعات ہوئے ہیں یا اگر کوئی ایک عمل پیش آیا ہے تو اس کی وجہ تلاش کر کے آئندہ کے لیے اگر وہ بہتر ہے تو اسی وجوہات کے لیے اسباب مہیا کیے جا سکے تاکہ وہ وجوہات دوبارہ پیدا ہوں اور بہتر چیزیں مزید سامنے ہیں۔ اگر وہ بری ہے تو وہ ماضی کے یا ان چیزوں کو سامنے لاتے ہوئے یہ بنیاد بنایا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو سامنے لایا جائے اور لا کے مستقبل کے لیے اسی طرح سے لائحہ عمل ترتیب دیا جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، کیونکہ ماضی کا مطالعہ ہمیں مدد فراہم کرتا ہے کہ ہم حال میں بیٹھ کر مستقبل کے لیے پیش قدمی کر سکیں، مستقبل کے لیے پلاننگ کر سکیں، مستقبل کو ڈیزائن کر سکیں۔ تو ہمارے آج کے اعمال و افعال ہمارا مستقبل ڈیزائن کرتے ہیں۔ اچھا، اب اہم چیز یہ تھی کہ توجیہ ہے کیا اور موضوعیت ہے کیا، تو یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ یعنی توجیہ سے مراد ہے کسی چیز کی وجہ کو نکالنا، اور موضوعیت سے مراد ہے کسی چیز کی اس اہمیت کو دیکھنا کہ وہ کیا ہونا یا اس کا واقعہ ہونا ممکن تھا، کون سے حال، احوال یا سرکمسٹانسز تھے جنہوں نے اس واقعے کو ہونے کے قابل بنایا یا اس عمل کو ہونے کے قابل بنایا۔ تو یہ دونوں چیزیں اس اعتبار سے اہم ہیں۔ اب اسی اعتبار سے جب یہ دونوں چیزوں کو ہم نے ڈھونڈنا ہوگا یا تراشنا ہوگا تو انہی کے لیے ہم کرتے ہیں منہج کا انتخاب۔ اور جو منہج ہے وہ دراصل کسی بھی تحقیق کے لیے وہ طریقہ کار ہوتا ہے، وہ عمل ہوتا ہے، وہ پروسیس ہوتا ہے، یا کہہ لیں کہ وہ جسے انگلش میں میتھڈ کہتے ہیں، جو کہ ہمیں مخصوص نتائج تک پہنچاتا ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ اگر منہج بہتر ہے یا منہج ٹھیک ہے تو اس کے ذریعے سے نتائج بھی ٹھیک آئیں گے، لیکن اگر منہج ہمارا درست نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں نتائج بھی ہمارے درست نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے منہج، اس کو خصوصی طور پر دیکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ منہج کے وجہ سے یا منہج ہی کے باعث تمام چیزیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں یا خراب ہو سکتی ہیں۔ تو آج ہم نے صرف جو منہج ہے وہ دیکھنا ہے کہ منہج کون کون سا ہوتا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تھوڑا سا اس کو ذکر کیا تھا، لیکن تفصیل میں ہم اس کو بیان نہیں کر پائے۔ تو ابھی اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ منہج ہوتا کیا۔ سب سے پہلے تو منہج جو عمومی طور پر انتخاب کیا جاتا ہے اس میں علوم کی اقسام بھی مد نظر رکھی جاتی ہیں۔ اب جو علوم ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، اس میں کوئی اتنی وہ ڈیبیٹیبل چیز نہیں ہے کہ کچھ علوم ایسے ہیں جو کہ نظریاتی ہوتے ہیں، یعنی جو غور و فکر پر مبنی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایکسپیریمنٹل ہوتے ہیں، یعنی تجرباتی علوم ہیں۔ اس میں جب تک ایکسپیریمنٹ نہ کریں، تجربہ نہ کریں، تب تک نتائج سامنے نہیں آتے، تب تک ہم اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ اب یہ آپ اس کو اسی طرح دیکھ لیں کہ اگر ہم نے کوئی چیز بنانی ہے تو جب تک ہم اس کو بنائیں نہ، اس کو گھڑنے تراشنے کی کوشش نہ کریں، تب تک اسے ڈیزائن نہیں کر سکتے۔ تو علوم جس قسم کا علم ہوگا اسی قسم کا ہم اس میں منہج اپلائی کریں گے۔ اچھا، اور پچھلی لیکچر میں ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا استقرائی منہج کو، اور یہ اس میں ہم نے استقرائی جو یعنی دو اقسام اس کی بیان کی تھی، لیکن تحقیق کے حوالے سے اس کی پوری ایک ڈیٹیل ہے۔ تو اس میں علوم کی قسم کے اعتبار سے ہم جب یہ دیکھیں گے کہ اس علم میں اگر یہ تجرباتی علم ہے تو اس کی نوعیت کچھ اور ہوگی، اس میں منہج کچھ اور ہوگا، اور اگر وہ نظریاتی علوم ہے تو پھر اس میں منہج کچھ اور ہوگا۔ تو ہمارے ہاں جو روایتی طریقہ کار ہوتا ہے اس میں جو سب سے پہلا منہج استعمال ہوتا ہے اسے ہم استقرائی منہج کہتے ہیں یا اسے انڈکٹیو کہتے ہیں۔
انڈکٹیو اس کے لیے میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک مثال دی تھی، لیکن اس کی جب ڈیفینیشن کی جاتی ہے، اس کی جب تعریف کی جاتی ہے، تو اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں کسی ایک مخصوص علم یا موضوع کی تمام تر جزیات کا احاطہ کیا جائے، یعنی جس میں تمام اجزاء کو شامل کرتے ہوئے نتیجہ اخذ کیا جائے۔ اچھا، یہی جو استقرائی ہے یا منہج جسے ہم انڈکٹیو کہتے ہیں، اس کے آگے فردر دو اقسام ہیں۔ ایک ہم کہتے ہیں استقراء کامل، اور ایک ہوتا ہے استقراء ناقص۔ اگر تو ہم کسی منہج پر کسی موضوع پر تحقیق کرتے ہوئے جو اس کے تمام اجزاء ہیں ان تمام کا احاطہ کریں تو ہم اسے کہتے ہیں استقراء کامل، اور استقراء کامل کے نتیجے میں ہمیں جو نتائج مہیا ہوں گے، ہم جو نتائج اخذ کریں گے وہ بھی مکمل ہوں گے۔ اور دوسرا استقراء ناقص، اس کے نتیجے میں اگر ہم تمام اجزاء کو شامل نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارے نتائج بھی ناقص ہوں گے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف جگہ پر مختلف احکام ہیں، ان میں سے استقراء کے لیے جیسے اللہ رب العزت انسان کو بارہا کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، پھر یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ جی تم یہ دیکھو کہ انسان جو نافرمان تھے ان کا کیا نتیجہ ہوا، اور زمین میں دیکھو پھرو چلو اور ان کی باقیات کا مشاہدہ کرو۔ تو یہ باقیات کا مشاہدہ کرنا یا کائنات میں غور و فکر کرنا، فرض کرے اگر ہم کائنات کی کسی صرف ایک حصے میں غور و فکر کریں اور اس کے نتائج کو لے کر کل پہ منطبق کریں تو ظاہری بات ہے یہ نتائج کبھی بھی درست نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہوگا، اس میں نتائج ناقص ہوں گے کیونکہ وہ صرف ایک پہلو سے متعلق ہے۔ ہاں، جب ہم مختلف یا تمام پہلو تمام اجزاء کو ملا کر کوئی نتیجہ اخذ کریں گے تو پھر درست سمجھ آئے گی۔ اچھا، اب اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر ہم تمام اجزاء کو شامل کر لیں گے تو نتیجہ بھی اچھا نکل آئے گا۔ اچھا، اس طریقہ کار کو کہتے ہیں انڈکٹیو میتھڈ، یعنی جس میں تمام اجزاء کو شامل کرتے ہوئے، تمام اجزاء کو بنیاد بناتے ہوئے جز سے جزیات کو جوڑ کے کل تک پہنچا جائے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کیا کیا، کائنات کے اندر اس کائنات میں دن اور رات کے آنے جانے کا مشاہدہ کیا، پھر ہم نے انسانوں کے جینے اور مرنے کا مشاہدہ کیا، پیدائش سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے اور بڑھاپے سے موت تک کا مشاہدہ کیا۔ تو ان جزیات کو ملا کر ہم نے نتیجہ کیا اخذ کیا کہ اس سب کے پیچھے ایک بہترین خالق، ایک بہترین مسبب الاسباب، ایک بہترین کارساز موجود ہے جو یہ سارا کام چلا رہا ہے۔ تو یہ کیا کیا ہم نے، جزیات کا مطالعہ کیا اور جزیات کو جوڑ کے کل کی طرف پہنچے، تو اسے ہم کہتے ہیں استقرائی یا انڈکٹیو میتھڈ۔ اچھا، اب دوسرا جو ریسرچ میں میتھڈ استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ڈیڈکٹیو میتھڈ، یا اسے کہہ لیں منہج استنباطی۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، اس میں کل سے جزء کی طرف جاتے ہیں، یعنی پہلے ایک کل ہوتا ہے اور پھر اس کے اجزاء کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ اچھا اس کو تحلیلی یا تجزیاتی بھی کہتے ہیں، کہ جب کسی چیز کا تجزیہ کرنا ہو تو وہ بھی منہج استنباطی یا ڈیڈکٹیو میتھڈ کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اس میں جو پہلے سے معلوم اصول اور قواعد ہوتے ہیں ان کو بنا کر ممکنہ مثالوں اور اطلاقات کی تلاش کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ منہج ہمارے ہاں فقہ اور اصول فقہ کے موضوعات کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے، اس میں کافی استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال جو قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ جی آپ کسی امر میں یا کسی معاملے میں مشاورت یا مشورہ کر لیں۔ یہ علماء کرام آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا کوئی نہیں؟ آج تو بالکل ہی پارٹیسپیشن بھی نہیں ہے آپ لوگوں کی۔ سر الحمدللہ آ رہی ہے۔ اچھا، کوشش تو میں نے کی ہے کہ جو آپ کو پڑھانا تھوڑا سا اس کے پوائنٹ بنا لوں اور انہی پوائنٹ کے اعتبار سے چلتا جاؤں، تو اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ پیش آئے یا کوئی ہو تو وہ مجھے بتا دینا آپ لوگوں نے۔ ابھی تک ہم نے جو
کر لی ہیں وہ ہیں دو اقسام، یعنی انڈکٹیو میتھڈ اور ڈیڈکٹیو میتھڈ. انڈکٹیو ہو گیا استقرائی اور ڈیڈکٹیو ہو گیا تحلیلی یا تجزیاتی. تو انڈکٹیو میں یہ ہوتا ہے کہ جزیات سے کل تک پہنچا جاتا ہے اور ڈیڈکٹیو میں کل سے جزو کی طرف آیا جاتا ہے. تو مقصد دونوں کا ایک ہی ہے. مثال کے طور پہ اس کی جو ڈیڈکٹیو ہے اس کی ایک مثال آپ کو سادی سی دے دیتا ہوں. آپ سب کے علم میں ہوگی حدیث جبرائیل. تو حدیث جبرائیل میں سوال ہوتا ہے کل کے بارے میں. اب کل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو جواب میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے اجزاء بیان کیے جاتے ہیں. یہ کیا کل سے جزو کی طرف آ رہے ہیں. اور پچھلے میں کیا ہے؟ جزو کی اجزاء سے کل کی طرف پہنچا جا رہا ہے. اب پھر اسلام کیا ہے؟ دوسرا سوال ہوتا ہے، اس میں بھی جواب میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے اجزاء بیان کیے جا رہے ہیں. تو جب کل سے جزو کی طرف ہو تو یہ انڈکٹیو ہے اور ڈیڈکٹیو ہے، اور اگر جز سے کل کی طرف ہو تو یہ انڈکٹیو ہوگا. یعنی استقرائی اور استنباطی نوعیت کے اعتبار سے جز سے کل اور کل سے جز کے اعتبار سے ان دونوں میں فرق ہو جائے گا. اس کی سادہ سی مثال آپ کو ایک تو استقرائی کی مل گئی ہے اور شاہد صاحب دوسرے کی دے دیں گے. اچھا اب اس کے بعد تیسرا جو منہج ہے اسے ہم کہتے ہیں اتھینٹیکیشن میتھڈ، یعنی منہج توثیقی یا منہج تاریخی. اچھا منہج توثیقی یا منہج تاریخی یہ تو بہت ہی آسان ہے اور ہمارے ہاں بہت عام ہے. اس کے بارے میں آپ سب تقریباً جانتے ہوں گے. صرف اور صرف اس میں کی مثال جو ہے وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جیسے احادیث مبارکہ ہیں. تو ہمارے ہاں احادیث مبارکہ کیا ہے؟ وہ حدیث وہ کہہ لیں وحی خفی ہے اور اسلامی شریعت کا دوسرا مصدر ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں احادیث کی اتھینٹیسٹی ان کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے، اس کی توثیق کرنے کے لیے کیا ہے کہ یہ واقعی فرمان رسول ہے، تو اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے ہم نے پورے کے پورے ایک علوم اسماء و رجال، علم جرح و تعدیل ہے، علم مصطلح الحدیث ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے ترتیب دی ہوئی ہیں. اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان سب کے ذریعے سے توثیق کی جائے کہ آیا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. تو جب کسی بھی ایک چیز کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں منہج توثیقی یا منہج تاریخی، اور انگلش میں اتھینٹیکیشن میتھڈ. کلیئر ہے بھی؟ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اچھا اس میں ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ایک چیز ہوتی ہے حدیث اور ایک چیز ہے سیرت، اور اس کے علاوہ ایک تیسری چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں تاریخ. ان تینوں میں فرق تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا. جی سر. کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے؟ سر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عام ہے فرامین ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں چیمہ صاحب آپ نہیں، آپ تو ماشاءاللہ پہلے ہی بہت پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو یہ تو سبھی کو پتا کہ آپ تو عالم آدمی ہیں. کوئی اور تاکہ تھوڑا سا نا باقیوں کو بھی موقع ملے. فیصل صاحب کوشش کر رہے تھے میرے خیال میں. ہاں جی سر میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. ٹھیک. اور جو سیرت ہے وہ بھی آپ کے احوال زندگی ہیں. ویری گڈ. جو صحابہ کرام نے اور اس کے بعد تبع تابعین نے درجہ بدرجہ وہ لکھے ہیں. تاریخ جو ہے یہ بعد کے لوگوں کی مرتب شدہ ہے. تو فرق کیا ہوا؟ سر میں بتاؤں؟ یہ سب سے زیادہ اتھینٹک ہے. اچھا جی اسد علی صاحب آپ بتائیں. سر یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کے وصال مبارک تک جو آپ کے فرامین اور آپ کے افعال ہیں وہ حدیث تصور کیے جاتے ہیں. ٹھیک. اور ولادت سے لے کے وصال مبارک تک جو آپ کے سارے حالات زندگی ہیں وہ سیرت ہیں.
اور تاریخ جو ہے وہ دنیا کی ابتدا سے لے کے اخیر تک وہ سارے حالات و واقعات جو ہیں وہ تاریخ میں تصور کیے جاتے ہیں. ویری گڈ، اچھی کوشش ہے. ہاں جی، اور کوئی؟ بابر علی صاحب آپ بتائیں حضرت. سر احادیث جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی آپ نے ارشادات فرمائے ہیں یہ احادیث کے زمرے میں آ جائیں گی ساری. ٹھیک ہے. اور سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے جو حالات ہیں اور واقعات ہیں یہ سیرت کے زمرے میں آئیں گی. درست. اور تاریخ کے اندر جو ہے اوور آل جتنی بھی ہے چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے یا اس کے علاوہ صحابہ کرام تبع تابعین جو بھی ہیں سارے اس میں تاریخ میں یہ اوور آل پہلو آئے گا اس میں. ٹھیک، لیکن ابھی بھی تشنگی باقی ہے. گرل میں سے کوئی نہیں ہے بیٹے جو پارٹیسپیٹ کر سکے اس کا جواب دے. سر قرآن مجید یا حدیث مبارکہ جو ہے اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے شک و شبہ کی، یہ تو جبکہ نتیجہ تاریخ نا میں اس بیٹے کے حوالے سے بہت زیادہ. جی سر، میں نے کہا حضرت یہ اس کا نتیجہ ہے. فرق پوچھ رہا ہوں، فرق کیا تینوں میں؟ اگر فرق نہیں پتا چلے گا تو ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے. ہسٹوریکل یہ جو ہے نا اتھینٹیکیشن میتھڈ جسے منہج توثیقی یا تاریخی کہہ رہا ہوں میں، تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ علوم اسلامیہ میں ہمارا یہ کنسیپٹ کلیئر ہو کہ سیرت کیا ہے، حدیث کیا ہے اور تاریخ کیا ہے. جی علماء کرام میں سے کوئی اور کوشش کرے گا؟ کے اعتبار سے سر حدیث پر عمل کرنا سب سے زیادہ اور اس کے بعد تاریخ سے اس سے کم. عمل کے اعتبار سے سر حدیث پہ سب سے زیادہ عمل کرنا تھا ہمارے سر یہ بھی نتیجہ ہے، عمل نتیجہ ہے. سر ان کی تعریف پوچھنا مقصود ہے یا ان کی جو استنادی حیثیت ہے ان میں جو فرق ہے وہ پوچھنا مقصود ہے؟ بالکل نہیں، استنادی حیثیت میں فرق پوچھنا بالکل مقصود نہیں ہے. تعریف جاننا بھی بالکل مقصود نہیں ہے. سمپل سا سادہ سا فرق چاہیے جس کے ذریعے واضح ہو جائے. ہم ایک لائن ڈرا کر لیں، ایک لائن لگا لیں کہ اس سے رائٹ جو ہے وہ حدیث ہے، لیفٹ سیرت ہے، اور یہ جو لائن سیرت والی ہے اس سے رائٹ سیرت ہے اور لیفٹ تاریخ ہے. صرف اور صرف ایک لائن ڈرا کرنی ہے. تو وہ میں لائن جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ پوائنٹ کیا ہے جس سے ان دو چیز کو ہم الگ الگ کر سکیں. سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاتا ہے. چیمہ صاحب ذرا دوسروں کو موقع دیں. آپ کے بارے میں تو مجھے یقین ہے آپ کو پتا ہوگا. ہاں جی، اور کون بتا رہا تھا؟ سر محمد فاروق. جی فاروق صاحب. سر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال جو ہیں وہ احادیث ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یعنی روزمرہ کے معمول جو ہیں وہ سیرت سے تعلق رکھتے ہیں. اور جو جہاں تک تعلق سجی وہ کیا کہتے ہیں تاریخ کا ہے، تو اس میں یہ صداقت نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یا اس طرح کی اس میں باتیں ہوں. وہ کئی چیزیں اس میں منقطع بھی ہوتی ہیں. تو اسی کے لیے تو ہم اتھینٹیکیشن میتھڈ استعمال کریں گے، تو وہ اتھینٹیکیٹ کر لیں گے. السلام علیکم سر رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہاں جی بیٹے. سر میں بتاؤں جی تھوڑا ضرور. سا سر جو احادیث ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ مخفی طریقے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، اور سیرت وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں یا دوسرے صحابہ سے اپنے عمل سے کرتے تھے، اس کو سیرت کہتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کا کلام تھا مخفی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا وہ احادیث کی شکل میں ہے. اور تاریخ بیٹے؟ تاریخ جو تمام نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے
اور ان کے واقعے جو بیان کیے جاتے ہیں ان کو تاریخ کہا جاتا ہے کہ اس تاریخ میں یہ فلاں ہوا تھا، اس تاریخ میں یہ ہوا تھا۔ ٹھیک، اچھی کوشش ہے بیٹے۔ ہاں جی اسد علی صاحب آپ بتائیں۔ سر یہ جو آیت قرآنی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی مرضی سے بولا گیا ہو۔ ٹھیک، تو فرق کیا ہے؟ تو سر میں نے پہلے بتا چکا ہوں، میں صرف یہ آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ جو مخفی طریقے سے حدیث پاک نازل ہوئی ہے اس میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ چلیں ابھی تک تو میں صرف آپ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں تاکہ مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو۔ استاد محترم، استاد جی السلام حضرت، علیکم، جی میں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور کریں۔ جی سب سے پہلے جو حدیث ہے، حدیث کہتے ہیں کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، یعنی قول، فعل اور صحابہ کے حوالے سے جو تقریر ہوتی ہے اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہو اسے حدیث کہتے ہیں۔ اور تاریخ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو چاہے وہ بادشاہ ہوں، چاہے وہ حکمران ہوں، جو گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، ان میں قومیں بھی آتی ہیں، ان کے جو واقعات اور قصص ہیں وہ تاریخ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور جو سیرت ہے، سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی خاص زندگی مبارکہ ہے، حیات مبارکہ، اس کے پہلو مثلا شادی، نکاح، تجارت، اچھا اور اسی طرح باقی جو یہیں پہ ایک منٹ یاسین صاحب، جو نکاح، شادی، یہ ساری چیزیں یہ وہی نہیں ہے ما اضیفہ، تو یہ وہی اسی میں نہیں آئیں گی؟ استاد محترم وہاں پہ کئی چیزیں ایسی ہیں حدیث کے اندر کہ جو سر مطلب یہ بھی اللہ آپ کی فعلی حدیث ہے۔ جی آپ یاسین صاحب کنٹینیو کریں۔ جی جو حدیث ہے اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے اقوال ہیں ان میں آپ کا عملی جو ہے وہ نمونہ نہیں، اور کئی چیزیں ایسی جن میں عملی نمونہ اور اقوال نہیں، لیکن سیرت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کی ڈیٹیل کے ساتھ جو معلومات ہیں وہ ہے۔ ویری گڈ، اچھی کوشش ہے۔ اچھا حضرت 1 منٹ رہ گیا اس میں، تو میں